نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے. ینزل الامر، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. جو الحی القیوم ہے، جو زندہ و جاوید ہے اور پوری کائنات کے نظام کو تنہا تھامے ہوئے ہے، چلا رہا ہے. الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے اس دنیا کو پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس پورے نظام کو، نظام ہستی کو چلانا. یدبر الامر، سارے معاملات وہی تدبیر کرتا ہے، وہی انجام دیتا ہے. لا شریک، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اس کے محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. اللہ نے آپ کی ذات پر شریعت کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، مکمل کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوگا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ کا درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام انبیاء کرام پر اور تمام صحابہ کرام پر اور کل مومنین اور مومنات پر. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے 70ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی ہے. یہاں سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب لینے کا وقت قریب آ گیا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، مگر یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا، جس کو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں آیا ہوں اور اب قیامت میرے آنے میں اور قیامت میں بس اتنا ہی ملا جلا ہے جیسے کہ دو انگلیاں. آپ نے یہ شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو آپس میں ملا کر دکھایا، جیسے یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے اب قیامت کا آنا ہی ہے. اب اس میں کوئی فرق بل زیادہ انتظار نہ کرو، کیونکہ جو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ اعدد، نشانی گنو، قیامت کے آنے سے پہلے کی نشانی گنو. آپ نے فرمایا موتی، میری موت، میرے موت کے بعد پھر قیامت کا انتظار نہ کرنا. وہ صبح کو آ جائے کہ شام کو آ جائے، تم اس انتظار میں نہ رہنا. میں آیا ہوں اور قیامت بالکل پاس میں ہے. ایک اور روایت میں ہے، ایک صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت میں، محبت میں ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا. جب اپنا ہاتھ پھیرا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں یہ بتا دیجیے قیامت کب آئے گی. دیکھیے صحابہ کرام کا بھی کیا مزاج تھا. محبت کے عالم میں وہ اللہ کے رسول سے طلب کرنے میں، وہ علم کو طلب کرنے میں اپنے لیے طلب کرتے، آخرت کی یاد طلب کرتے.
وہ آخرت کو سوچتے ہیں کہ مجھے بتا دیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے اور میں اسی حالت میں مر جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا میرا ہاتھ تمہارے سر سے قریب ہے، بس یوں سمجھ لو قیامت اتنی ہی قریب ہے۔ قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کی نشانیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ دو قسم کے نشانیاں ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں بڑی نشانیاں، اور پھر ہم کہتے ہیں چھوٹی نشانیاں۔ بڑی نشانیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک کوئی بڑی علامت قیامت کی ظاہر ہو جائے گی تو باقی علامتیں اس طرح سے ظاہر ہوں گی جیسے کوئی ہار ٹوٹ جائے کا نظام سلکن، جیسے کوئی ہار ٹوٹ جائے اور اس کے موتیاں پے در پہ گرنے لگتی ہیں فوراً۔ اور جو چھوٹی نشانیاں ہیں جو قیامت کی وہ تو پوری ہو ہی چکی ہیں، ان میں سے کوئی باقی ہی نہیں رہ گئی۔ جتنی نشانیاں تھیں وہ سب پوری ہو چکی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کو جاننا یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن یہاں پر سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی ان فتنوں کے دور میں حفاظت کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اقترب للناس، لوگوں کے لیے قریب آ گیا ہے، قیامت کا دن بالکل قریب آ گیا ہے، اور ہر انسان کی موت تو اس کی قیامت ہی ہے۔ انسان کو ایک مدت ملی ہوئی ہے، تھوڑی سی مدت۔ یہ جو تھوڑی سی مدت کہا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے، یہ ابھی آپ کو تھوڑی سی مدت نہیں معلوم ہو رہی ہے، لیکن جب آپ اپنے سفر کو دیکھیں، ہم اس دنیا سے منتقل ہو، جب بھی ہماری موت کا وقت آئے گا ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں جائیں گے اور قیامت تک وہاں رہنا ہوگا، اور پھر قیامت کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور اٹھائے جانے کے بعد میدان محشر میں 50,000 سال کھڑا رہنا ہوگا۔ ان پوری مدتوں کو جو اب آپ سامنے رکھیں گے تب آپ کو نظر آئے گا جو قرآن پاک نے کہا ہے کہ الا عشیۃ او ضحاہا، ہم تو دن کا ایک تھوڑا سا حصہ، صبح کا یا شام کا، بس چند گھنٹے بس اتنا گزار کر آئے ہیں دنیا میں۔ یہ ہماری جو زندگی ہے یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اور یہ تھوڑی ابھی نہیں معلوم ہو رہی ہے، یہ معلوم ہونے لگے گی۔ معلوم اس وقت ہوگی جب ہم میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، یہ اس وقت معلوم ہوگی جب موت کا فرشتہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا اور ہم کو یہاں سے لے کر چلے گا اور ہم عالم برزخ میں پہنچ جائیں گے، اور جہاں پر ہمیں رکنا ہوگا، اور صبح و شام مومن کو ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ ایک مومن سے کہا جائے گا کہ آؤ تمہیں ہم ٹھکانہ دکھاتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے اللہ نے دو جگہیں متعین کر دی تھیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ اس کی سیٹیں تھی، ریزرو تھی سیٹیں، جہنم میں اور جنت میں۔ اب اس بندے کو یا تو جنت میں جانا ہے یا تو جہنم میں جانا ہے۔ اللہ رب العزت مرنے کے بعد فرشتے اس کو سیٹیں دکھائیں گے کہ یہ جہنم ہے، بندے مومن کو کہ یہ جہنم ہے، دیکھ اس سے تجھے بچا لیا گیا، اور یہ جنت ہے، دیکھ جس میں تجھے جانا ہے قیامت کے بعد۔ تو وہ کہے گا اے ہمارے پروردگار، ہے ہمارے رب، جلدی قیامت قائم کر دے۔ اور کافر اور منافق کو بھی دکھایا جائے گا، وہی وہ جگہ دکھائی جائیں گی، وہ جنت کی جگہ دکھائی جائے گی، یہ دیکھ جنت جس سے تجھے محروم کر دیا گیا، یا یوں سمجھ لے کہ تو نے اپنے آپ کو خود ہی محروم کر لیا۔ اور یہ جہنم دیکھ جس کے اندر تجھے جانا ہے، اور وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو قیامت قائم نہ فرما، قیامت قائم نہ فرما۔ یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ سچائیاں ہیں کہ ہم اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ پھیرے ہوئے ہیں، ان سچائیوں کو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے شیطان نے پردے ڈال رکھے ہیں، وساوس ڈال رکھے ہیں، طرح طرح کے خدشات ڈال رکھے ہیں، انسان کے ذہن کے اوپر وہ غلاف ڈال رکھے ہیں، اور انسان اسی کے اندر مست رہتا ہے۔ اسے پوری جوانی اس کی گزر جاتی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ اپنا ہم ایک اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، ہمارا کوئی اچھا سا اسٹیٹس ہو جائے، مکان ہو جائے، گھر ہو جائے، بچوں کے لیے کچھ کر جائے۔ یہ سب کرتے کرتے اس کی عمر کب ختم ہو جاتی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا، آہٹ بھی نہ محسوس ہوئی ختم سحر تک۔ یہ عمر رواں کتنے دبے پاؤں چلے ہیں، آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا اور کتنی تیزی سے ہمارے سامنے وقت آ گیا۔ یہ فتنوں کا جو دور ہے، حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
تقریر فرمائی، خطبہ دیا آپ نے. اور یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کا ایک ٹکڑا عام طور سے سارے خطبات میں پڑھا جاتا ہے، جس میں بار بار ایک ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، یہ اس کا ٹکڑا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، طویل روایت ہے. اس روایت کا جو پہلا حصہ ہے، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، احمر وجهه وانتفخت اوداجه، آپ کی نسیں پھول جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں. صبحکم ومساکم، کہ صبح تم پر حملہ ہونے والا ہے، یہ شام کو حملہ ہونے والا ہے. آپ قبائلی زندگی کا تصور کیجئے جہاں پر لوگ ننگی تلواریں لے کر دوڑ پڑتے تھے قبیلوں کے اوپر اور پل بھر میں موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے، تو وہ اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے، ہر وقت چوکنا رہتے تھے. اور ایسے موقع پر اگر انہیں کوئی خبردار کرنے والا ہو کہ لشکر ایک آ رہا ہے اور حملہ کرنے کے لیے، تو لوگ بالکل سنجیدہ ہو کر تیار ہو جاتے تھے اس جنگ کرنے کے لیے. ایسے موقع پر کوئی مذاق نہیں چلتا تھا، ایسے موقع پر صرف سنجیدہ باتیں کہی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات انتہائی سنجیدہ ہے، انتہائی سنجیدہ. یہ ہم نے انتہائی سنجیدہ کے لفظ اس لیے کہے کیونکہ بعض ہمارے منکرین حدیث ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو گفتگو کرتے تھے، ان کی باتوں کو دین کے طور پر آپ کیوں لیتے ہیں؟ وہ تو انسان تھے، باتیں کرتے تھے، ہو گئی باتیں ان کی. بہت اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، بلکہ کئی حدیثیں موجود ہیں. میں ایک حدیث سناتا ہوں. ایک حدیث یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، جن کے والد بھی صحابی ہیں حضرت عمرو ابن العاص، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص وہ صحابی ہیں جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، آپ کی حدیثیں وہ لکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول جو بھی بولتے تھے وہ لکھا کرتے تھے. عزیزان محترم بہت غور سے سنیے گا. ان کو لوگوں نے منع کیا، انہی کے ساتھیوں نے، انہوں نے کہا اتکتب کل شیء ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غضب، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول غصے میں کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہنسانے کے لیے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، تم ہر بات نوٹ کر لیتے ہو، تو یہ تو چیز مناسب نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی ان پر کہ پہلے وہ لکھا کرتے تھے اور اب وہ لکھ نہیں رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو لکھا کرتا تھا، مجھ سے میرے ان دوستوں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کی ہر بات لکھ دیتے ہو. اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مذاق کرتے ہیں، کبھی ہنسی میں کوئی بات کہتے ہیں، تم ہر بات نوٹ کر لیتے ہو. تو اللہ کے رسول میں نے لکھنا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکتب فإنه لا يخرج مني إلا الحق، لکھو اس لیے کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، حق نکلتا ہر بات. لہٰذا یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول کی گفتگو چاہے وہ غصے میں ہو اور چاہے وہ آپس کی بات ہو، چاہے وہ ممبر پر ہو یا وہ میدان جنگ میں ہو، ہر بات آپ کی دین ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ قبول کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت. چنانچہ ارباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، خطبنا خطبۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب قلنا یا رسول اللہ کانها خطبۃ مودع. یہ طویل روایت ہے. ارباض ابن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو خطبہ دیا، تقریر فرمائی، اور اتنا زبردست خطبہ دیا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل ہمارے دھڑک گئے. صحابی کہتے ہیں ارباض ابن ساریہ کہ ہم لوگوں نے آپس میں کہا کہ کأنہا خطبۃ مودعین، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ آخری خطبہ ہے. بالکل جگر نکال کر رکھ دیا، کلیجہ نکال کر رکھ دیا، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کا آخری خطبہ ہے. تو چلو کیوں نہ ہم اللہ کے رسول سے کچھ اور وصیت حاصل کر لیں، نصیحت حاصل کر لیں.
اب یہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس، یہ پورے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اور عرباض ابن ساریہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں جو خطبہ دیا ہے تو ہم لوگ گھبرا گئے ہیں، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا آخری خطبہ نہ ہو، ہمیں کچھ وصیت کر دیجئے۔ فاوصنا یا رسول اللہ، قال اوصیکم بتقوی اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ ایک چھوٹا سا لفظ بہت بڑا لفظ ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ مسلم شریف، یہ روایت تو الگ ہے، مسلم شریف کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ ہر روایت جو ہے نہیں، نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت جہنم میں لے کر جانے والے۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ہمیں وصیت کر دیجئے، تو آپ نے کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی، اور یہ کہ تم سمع اور اطاعت کرنا، جو بھی تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے، جو بھی تمہارا ذمہ دار بنا دیا جائے، چاہے وہ کوئی حبشہ کا غلام ہی تمہارا کوئی ذمہ دار کیوں نہ بنا دیا جائے، لیکن جب وہ ذمہ دار بنا دیا گیا تو پھر اس کی اطاعت کرنا اور اس کی بات ماننا۔ اور سنو، تم میں انہ من یعش منکم، ان قریب تم میں سے جو آئندہ زندہ رہے گا، فسیر اختلافا کثیرا، تو بہت اختلافات دیکھے گا، اس امت کے اندر بڑے اختلافات دیکھے گا۔ اگر ہم اپنے الفاظ میں کہیں تو بڑا کنفیوژن ہو جائے گا، بڑے اختلافات ہو جائیں گے، بہت ٹکراؤ ہو جائیں گی آرا کی۔ فسیر اختلافا کثیرا، بہت اختلافات دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ میرا طریقہ اختیار کرنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے جو خلفاء راشدین مہدیین ہیں ان کے طریقے پر گامزن رہنا۔ فإن كل محدثة بدعة، اس لیے کہ ہر وإياكم ومحدثات الأمور، اور دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر ایجاد کی ہوئی بات بدعت ہے۔ فإن كل محدثة بدعة، ہر بات جو دین میں ایجاد کر لی جائے، بنا لی جائے، دین کے نام پر گڑھ لی جائے، وہ بدعت ہے۔ اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور نسائی کی روایت میں کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے کر جانے والی۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ کا تقوی اختیار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی، ہر بات میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ تم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے یا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو منع کیا ہے یا اس کام کی اجازت دی ہے، یہ تم دیکھنا۔ نبی کا طریقہ اختیار کرنا، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تم اگر اپنے آپ کو ہدایت پر رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کی زندگی دیکھ لینا۔ محرم کیسے منایا جاتا تھا، سفر کا مہینہ کیسے منایا جاتا تھا، ربیع الاول کا مہینہ کیسے منایا جاتا تھا، رمضان کیسے منایا جاتا تھا، عید اور بقرعید کیسے منائی جاتی تھی، یہ پورے سال ہے آپ کے سامنے۔ دیکھ لینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا، وہ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو دیکھ لینا، وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے کیا کیا وہ دیکھ لینا۔ جہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بس ایک ہی بات ہے، اللہ کے نبی کو جو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہے، اور جو ان کے راستے سے ہٹ جائے گا وہ گمراہی پر ہے۔ عزیزان محترم، شیطان مردود کا کام یہ ہے کہ وہ ذہن کے اندر پردے ڈال دے، غفلت کے پردے، وہ آپ کو الجھائے رکھے، آپ اصل مسئلے کی طرف توجہ کر ہی نہ پائیں۔ اگر توجہ کریں بھی تو جیسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک شیطان ہے، پوری قوم ہے بلکہ، اس کا نام خنزب ہے۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے،
کم سے کم ہر مومن جب وضو کر کے وہ آتا ہے تو اپنے آپ کو بالکل پاک و صاف کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے کہ بالکل دل لگا کر اللہ کے سامنے نماز پڑھیں گے. اب اس میں کچھ خیالات نہیں آنے چاہیے. لیکن شیطان لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے. اس کا کام یہ ہے کہ ایسے موقع پر وہ آتا ہے پاس میں اور کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا اذکر قضا، یہ یاد کر یہ یاد کر یہ یاد کر، اور وہ پھر یاد دلاتا رہتا ہے. وہ یادوں کے جال پھینکتا رہتا ہے اور آدمی کا ذہن اسی کے اندر غفلت میں پڑا جاتا ہے. کہاں کھڑا ہے وہ؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اللہ اس کی بات کا جواب دے رہا ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہے، وہ اللہ رب العزت سے باتیں کر رہا ہے. اور شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ اس کو غفلت میں ڈال دے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاص ہدایت فرمائی ہے کہ جب جماعت لگائی جائے تو قدم کو قدم سے اور شانے کو شانے سے ملا لیے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیطان جو ہے، یہ شیطان یہ دمبے کی طرح، بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے پیروں کے درمیان سے ہو کر گزرتا ہے، لہذا اس کو روکو، اپنے پیروں کو قدم سے ملاؤ، شانے کو شانے سے ملاؤ. اس طریقے سے صف لگی ہوئی ہو کہ شیطان مردود ان کے درمیان سے نکل نہ سکے. اس لیے کہ شیطان یہ حملہ کرتا ہے تمہارے اوپر، تم بہت بڑی جگہ پر کھڑے ہوئے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہو. تو یہ جو مکر کے جال، فریب کے جال، دھوکے کے جال اور انسان کے اوپر غفلت کے جال ہیں، یہ شیطان مردود ڈالتا رہتا ہے تاکہ انسان اسی میں الجھا ہوا رہ جائے. اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ انسان کے سامنے میرا گھر بن جائے، فلاں پلاٹ حاصل ہو جائے، فلاں زمین حاصل ہو جائے، میری دکان ہے یہ اور ترقی کر جائے، ابھی اتنی کمائی ہو رہی ہے اور کمائی ہونے لگے، فلاں سے قرضہ لے لیا جائے، فلاں سے قرضہ لے لیا جائے، کچھ یہ معاملہ حل کر لیا جائے، کچھ اس طرح کا کر لیا جائے. بچوں کی بھی شادیاں کرنی ہیں، ان کے لیے کچھ کر لیا جائے، بیٹیوں کے لیے شادی کرنی، ان کے لیے رشتہ کرنا، ان کو دیکھ لیا جائے، بچوں کی تعلیم کا انتظام کر لیا جائے، ان کا فیوچر کیا ہوگا اس کے لیے کچھ کر لیا جائے، اتنا پیسہ جمع کر لیا. دنیا بھر کے کوئی مسئلہ ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے. آپ ایک چیز کو حل کریں گے دوسرا سامنے آ جائے گا، دوسرا حل کریں گے تیسرا آ جائے گا، تیسرا حل کریں گے چوتھا آ جائے گا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو اسی طرح مسائل میں گھرا ہوا پیدا کیا ہے. بندہ مومن وہ ہے جو یہ کام سب کرتا ہے، دنیا کے اندر جو آیا ہے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے چلنا ہے، لیکن ہمیشہ اس کی نگاہ اللہ کے اوپر رہتی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اس کے راستے ایسے بنا دیتا ہے، ایسا اس کے اوپر رزق نازل کرتا. مکے والوں کے لیے بھی اللہ نے فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اور یہ مکے والے لوگ، یہ گاؤں کے لوگ اگر یہ تقوی کی راہ اختیار، ایمان لاتے، تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ہم آسمان سے رزق کے دہانے ان کے لیے کھول دیتے. ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد تقوی. پورے کلام پاک کو آپ پڑھ جائیے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر قل رب الناس تک آپ پورا پڑھ جائیے. ہر جگہ پر آپ کو یہی ملے گا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے. ہم لوگ ایمان لانے پر تو بہت زور دیتے ہیں لیکن عمل سے بالکل غافل ہوتے ہیں، اور شیطان مردود نے اوپر دے ڈال رکھے. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے آ گیا ہے، حساب کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، لیکن وہ سب غفلت میں پڑے، انہیں پتہ ہی نہیں. اسی دنیا کے اندر لگے ایک دم سے دیکھتا ہے کہ موت کا فرشتہ آ گیا، بستر پر لیٹا ہوا ہے، اچانک فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے چل تمہارے دنیا سے وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے. ارے ابھی کیسے؟ وہ کہتا ہے ہاں تمہارا وقت ختم ہو گیا، چلو اللہ کی طرف. اگر بندہ مومن ہے تو فرشتے بڑے اچھی طرح سے بات کرتے ہیں، اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں. اور اگر بندہ، اللہ نہ کرے، اگر بندہ کافر ہے، منافق ہے تو فرشتے تماچے مارتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا ہے یضربون علی وجوہہم وادبارہم. تم بات کیا کرو گے فرشتوں سے؟ تماچے مارتے ہیں فرشتے تمہارے چہروں پر اور پیٹھ پر ہاتھ مارتے ہوئے لے کر چلتے ہیں یہاں سے. وقت ختم ہو گیا تمہارا، بات ختم ہو گئی. اب انسان وہ افسوس کرتا ہے کہ ہائے ہائے، ارے ابھی میں نے یہ نہیں کیا تھا، ابھی یہ نہیں کیا تھا، ابھی یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی وصیت کو تیار کر کے رکھے. کس انتظار میں ہو تم؟ یہاں سے مسجد سے باہر نکلنے کا اعتبار نہیں، صبح ہو جائے تو شام کا اعتبار نہیں، شام ہو جائے تو صبح کا اعتبار نہیں. بستر پر ہم لیٹتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری آنکھیں کہاں کھلیں گی، قبر کے اندر آنکھیں کھلیں گی، کسی بستر پر آنکھیں کھلیں گی. شیطان مردود نے ہمارے سامنے غفلت کے پردے ڈال رکھے ہیں.
قبرستان کے اندر بھی لوگ جاتے ہیں، جنازوں کو بھی دیکھتے ہیں، تب بھی کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ ہم نے قبرستان کے اندر لوگوں کو بھی پلاٹنگ کی باتیں کرتے سنا ہے، وہاں پر بزنس کی باتیں کرتے سنا ہے، شادی بیاہ کی باتیں کرتے سنا ہے۔ نہ معلوم کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے بس ایک فارملٹی ہے جو کہ پوری کی جا رہی ہے۔ اب لوگ جنازے کے اندر اس نیت سے شریک بھی نہیں ہوتے کہ اللہ ہم کو اجر دے گا، وہ شریک ہوتے فلاں کچھ کہے گا تو نہیں، فلاں کے جلدی خاص کر کے اس سے ملنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم آ گئے، میرا نام نوٹ کر لیا جائے کہ ہم بھی آپ کے ہاں آئے ہوئے تھے۔ وہ قیرات والا ثواب کہ ہم کو قیرات ملے گا، وہ پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، وہ ذہن میں آئی نہیں۔ جنازہ ہم پڑھنے کیوں کھڑے ہوئے ہیں، جنازے کے پیچھے پیچھے ہم کیوں چل رہے ہیں، کسی کی موت کی ہم کو خبر مل گئی ہم کیوں وہاں پر جا رہے ہیں، ہم کیوں تعزیت کے 2 لفظ بول رہے ہیں، ہمدردی کے 2 لفظ بول رہے ہیں۔ اب یہ سب رسم و رواج بن کر رہ گیا ہے۔ نمازیں سب کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہیں اور یہ سارے اعمال سب رسم و رواج بن کر رہ گئے ہیں۔ نمازیں بس کب پڑھا، کیا پڑھا، کب سبحان ربی الاعلیٰ کتنی بار کہا کہ نہیں کہا، سبحان ربی العظیم کہا کہ نہیں کہا، دل کے اندر کا وہ خشوع بالکل رخصت ہو گیا۔ اور سب سے پہلی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ خشوع اٹھا لیا جائے گا، اور یہ خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہونے لگیں گی، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے گا، لوگ اپنے باپ کو اپنے سے دور کریں گے، دوستوں کو اپنے سے قریب کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج آدمی کے پاس ہر ایک کے لیے ٹائم ہے، اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آج آدمی کے لیے سب کچھ ٹائم ہے، سب کچھ پڑھنے کا ٹائم ہے، قرآن حدیث پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہر ایک کی باتیں سننے کا ٹائم ہے، 4 گھنٹے کی تقریریں آپ کے پاس سننے کے لیے ٹائم ہے، لیکن اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے ٹائم نہیں، حدیثیں سننے کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کے رسول کا پیغام سننے کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کے رسول کے فتوے سننے کا ٹائم نہیں، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی واعظ و نصیحت سننے کا ٹائم نہیں۔ ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ آدمی اپنے اوقات کو گزار دیتا ہے موٹی موٹی ناولیں پڑھ کر، لمبے لمبے سیریل دے کر، اسی کا دماغ اسی میں اٹکا ہوا ہے، اور یہی کرتے کرتے موت کا وقت قریب آتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے اٹھ کر چل، اور وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے ابھی کیسے، ابھی تو بہت باقی تھا، ابھی تو یہ کام باقی تھا، اور سب چھوڑ کر چل دیتا ہے حسرت کے ساتھ۔ بندہ مومن ہے تو اللہ کی نعمتوں کی طرف چل دیتا ہے، اور اگر منافق ہے یا کافر ہے تو اب سزاؤں کی طرف چل دیتا ہے۔ دنیا ختم ہو گئی، اس کا وقت ختم ہو گیا، اور اب انجام پانے کا دن ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور قیامت کے دن ہر ایک تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے حساب دے رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ ایک آیت کا ترجمہ اور سنا دیتے ہیں، أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، اس دولت کے پیچھے بھاگنے نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ تکاثر کہتے ہیں ایک دوسرے سے دولت میں بڑھ جانا، کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو جائے، فلاں کے پاس اتنا ہے، ہمارے پاس اور زیادہ آ جائے، اور زیادہ آ جائے، اور زیادہ آ جائے، جتنا آپ کے پاس ہے اس پر قناعت نہیں ہے، ہمیں اور مل جائے۔ الہاکم التکاثر، اسی دولت کی ہوس نے، اسی دولت کے حصول نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں جاننے والا بنائے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا جاننے والا بنائے۔ ہم کو پتہ بھی ہو کہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث کون ہے اور ضعیف حدیث کون ہے، صحیح حدیثوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، ہماری پوری نسل کو، سارے لوگوں کو ایمان والا بنا دے۔ یا اللہ خیر کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ اس ملک پر اپنا رحم فرما دے، یا اللہ تمام مسلمانوں پر اپنا رحم فرما دے، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر اپنے رحمتوں کا نزول فرما دے، گھروں کے اندر ہر طریقے سے خیر اور برکت عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بچوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس حال پر مطمئن ہو کر جائیں کہ ہمارے بچے ایمان کو سنبھالنے والے ہوں اور ایمان کے علم بردار ہوں، کفر اور شرک کی اور بدعات کی ہوائیں ان کو بہا کر نہ لے جائیں۔ یا اللہ ہمیں اس بات پر مطمئن فرما دے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت کر کے انہیں ایمان سے آراستہ کر سکیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان باتوں کو قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب